لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله مع المحسنين صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک شیطانی نظام بنایا اور دوسرا انسان کے ساتھ نفس کو لگا دیا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا تھا کہ شیطان بھی اپنے مشن پر لگا ہوا ہے اور اس وقت سے اب تک اور قیامت تک وہ اپنا کام کرتا ہی رہے گا اور انسان کا نفس بھی اسے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے. یہ دونوں کی اپنی عادت ہے، دونوں کی اپنی خصلت ہے، دونوں کی اپنی فطرت ہے. حالانکہ اگر شیطان سدھر جائے تو ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور یہ اختیار شیطان کو بھی حاصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم ہے کہ وہ شیطان جیسے گنہگار کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کی کیا انتہا ہے. اور شیطان کو موقع بھی آیا، بہت بہترین موقع اس کے ہاتھ لگا تھا، لیکن اگر کسی کی فطرت ہی خراب ہو تو اس کو کیا کیا جا سکتا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں. بیچ میں شیطان ملا، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے احکام لینے جا رہا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ میری بھی ایک درخواست اللہ سے پہنچا دیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تیری کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ سے میری یہ درخواست پیش کرنا کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دے. احساس تو اس کو بھی ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں دل میں احساس ہوتا ہے، لیکن وہ شقاوت غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ سب چیزیں کام نہیں کرتی. تو حضرت موسیٰ تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ جلیل القدر رسول ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو کتنا جانتے ہوں گے. اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس کی درخواست قبول ہو گئی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے.
کیونکہ یہ سدھر گیا تو سب سدھر جائیں گے. ہوتا نا ایک فیملی کے اندر ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو پوری فیملی سکون میں آ جائے گی. فیملی میں ہوتا ہے، سوسائٹی میں ہوتا ہے، بستی میں ہوتا ہے، علاقے میں ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ضرور پہنچاؤں گا. کوہ طور پہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے اندر جو مزہ آتا ہوگا اور جو لطف اور جو لذت محسوس ہوتی ہوگی، اس میں کوئی دوسری چیز یاد رہے گی؟ ہاں، دنیا کے عاشق جب اپنے معشوقہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی کیا لذت ہوگی. تو حضرت موسیٰ تو دنیا اور ما فیہا سے بالکل غافل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے وقت. اور جب بات ختم ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ چکے لذت میں ایسے مشغول تھے کہ ساری چیز بھول چکے تھے، تو اس کی درخواست بھی بھول گئے تھے. تو واپس ہونے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ موسیٰ کوئی چیز بھولے تو نہیں، کیونکہ اللہ تو کوئی چیز بھولتا ہے نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا، اللہ سب بات ہو چکی ہے. بولو بیچ میں کوئی ملا تھا، او یاد آیا. اے اللہ تو اس کی درخواست کو قبول کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیار ہوں، میں گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا گناہ کا دروازہ تو بہت بڑا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ زمین کی سطح سے آسمان کی سطح تک گناہ بھر دو، ظاہر سی بات اتنا گناہ کوئی نہیں کر سکتا، اور سچے دل سے ایک مرتبہ آنسو بہا دو، توبہ کر لو، میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیا حیثیت ہے ہمارے گناہوں کی اللہ کی رحمت کے سامنے. تو کہا کہ اس کو میں بھی معاف کر دوں گا، لیکن ایک ہی کام اس کو بول دو کہ وہ کر لے. وہ جو پرانی بات تھی اپنی کہ آدم کو سجدہ کر لے، ابھی بھی جا کے کر لے، میں سب گناہ کو معاف کر سکتا. مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ خود بخود گناہ بھی معاف ہوتے رہیں. کرنا تو پڑے گا، کرنا پڑے گا. بہت آسان سی پرانی، ہزاروں سال پرانی شرط تھی، سجدہ کر لو. حضرت موسیٰ تو پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور شرط بھی بہت آسان، پرانی شرط ہے تو اس کا پتہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی ہے. وہ برابر ملا. پوچھا میری درخواست، بھائی تیرا مسئلہ تو سالو ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ وہ تیرے گناہ کو معاف کرنے. بس ایک شرط ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر لے. جائے ایک کام کر، آدم کی جہاں پہ قبر ہے اس پہ سجدہ کر لے. اللہ نے کہا ہے آسان ہے نا. ارے بھائی اس سے آسان کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اس نے کیا کہا، ارے بھائی اگر سجدہ ہی کرنا ہوتا تو اس وقت کر لیا ہوتا، اس وقت نہیں کیا تو آج کروں گا. یہ ہے وہ شیطانی فطرت اور یہ ہے وہ شیطانی انداز جو آج ہم جیسے لوگوں میں بھی ہے کہ ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. سب سمجھتے ہیں لیکن اپنی روش کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو ایک بہت اچھی اپورچونٹی شیطان کو ملی تھی، لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا، ضائع. اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو 95% مسئلے تو باقی نفس کو دیکھ لیتے کیا کرنا ہے.
بہرحال تو یہ دو چیزیں ہیں کہ شیطان اپنی محنت میں لگا ہے، اور نفس یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے اوپر ابھارتی ہے، جو ہم سے کرواتی ہے، وہ برابر جو ہے وہ گناہوں کی طرف ہم کو لے جا رہی ہے. اور یہ نفس ہمارے کنٹرول میں نہیں، نفس ہم پر غالب آ چکا ہے، اور نفس ہمارا لذتوں کا عادی بن چکا ہے، مزوں کا عادی بن چکا ہے. وہ اب لذتوں کے بغیر رہ نہیں پا رہا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے دی کہ بھئی نفس کو کنٹرول کرو. اگر تم نے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو تم اس کے غلام بن جاؤ. وہ فرماتے ہیں النفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفتنه ينفطم. عربی کا ایک شعر ہے. انہوں نے نفس کی مثال چھوٹے دودھ پیتے بچے سے دی کہ نفس تو دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے. جس طرح دودھ پیتے چھوٹے بچے کو ایک عرصے تک دودھ پلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے اناج اور روٹی اور یہ ساری چیزیں کھلانے کی شروعات کی جاتی ہے، اور اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس بچے کا بڑا روتا ہے، بڑا مچلتا ہے، بڑا چلاتا ہے، وہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب ایسے موقع پر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس سے متاثر ہو کر، اپنے بچے کے رونے سے متاثر ہو کر، اس کے چلانے سے متاثر ہو کر آدمی دودھ پلاتا ہی رہے کہ بچے ایک کام کر پلاتے رہو، تو پھر کبھی بھی وہ بچہ دودھ ماں کا نہیں چھوڑے گا. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ 99.99.99 کہ لوگ ساری اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں. ماں حد سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن اس کے باوجود وہ دودھ چھڑاتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اس کو نہیں چھڑائے تو یہ میرے لیے مصیبت بنے گا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بیچاری اسی قسم کی کوئی ایک ماں ہوگی جس نے دودھ نہیں چھوڑایا تھا. اس کی بچی تھی، 17 سال کی بیٹی ہو گئی تھی، اور اس کی دودھ کی عادت چھوٹی نہیں تھی. تو جب اس کو وہ دودھ کی تڑپ ہوتی تھی تو وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر بستر پر گراتی تھی. کتاب میں پڑھا ہوں میں. اور پھر وہ اپنی خواہش وہ دودھ کی پوری کرتی، کیونکہ اس وقت جب چھڑانے کا موقع تھا تو کیا نہیں. اب زندگی بھر کی مصیبت اس ماں نے مول لیا. تو دو ہی شکلیں، یا تو مشقت برداشت کر کے چھڑا دو، یا پھر زندگی بھر کی مشقت کو برداشت کرو. حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نفس کا حال بھی وہی ہے کہ اس کو گناہوں کی لذت لگی ہوئی. اب اس لذت کو چھڑانے کے لیے مشقت تو اٹھانی پڑے گی، نفس پر آرے تو چلانے پڑیں گے، اور بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا. چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک کے ساتھ یہی اصول ہے. کیونکہ نفس کا معاملہ کیسا ہے؟ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کسی مرحلے پر جا کر، کسی حد پر جا کر سکون نہیں آتا. یہ تو بس بڑھتے رہتا ہے، اس کی خواہشات بڑھتے رہتی ہیں. جیسے انسان کی خواہشات کے اندر ایک چیز مثال کے طور پر دولت کی ہوس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیث میں بیان کیا، لو كان لابن آدم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان، کہ اگر کسی فرد بشر کو، کسی انسان کو ایک جنگل بھر کر سونا دے دیا جائے
جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں اور میری سات پشت بھی ہر طرح کا مزہ کر لیں تب بھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور میں اپنی پوری زندگی، مجھے بڑی سے بڑی زندگی بھی مل جائے تو میری زندگی کے لیے بہت کافی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اس پر بھی صبر آئے گا نہیں، وہ چاہے گا کہ ایک دوسرا جنگل اس کو مل جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا نفس بنایا نہیں ایسا. اگر وہ یہ چاہے کہ میں ایک لذت حاصل کر لوں اور اس کے بعد مجھے قرار آ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. پھر وہ دوسری لذت کی طرف جائے گا، پھر وہ اس سے آگے بڑھتا جائے گا اور پھر وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن اس کی خواہشات پوری ہونے والی. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جو بوڑھا ہو جائے اور زنا کرے، کہ یہ گناہوں کے اندر ایسا ملوث رہا کہ بوڑھاپے میں بھی جا کے اس کی یہ عادت ختم نہیں ہوئی، کہ جو اس کی موت سے اس کے قریب لینے والا زمانہ آ چکا ہے لیکن وہ اپنی موت کے لیے فکر مند نہیں، کیونکہ گناہوں کی لذتوں میں پڑا ہے، اب وہ عادت چھوٹ ہی نہیں رہی ہے. آج آپ یورپ، یو ایس، دنیا کے دوسرے ممالک، جاپان، کوریا، چائنا، یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں پر ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. اگر ایک مرد کسی عورت کے ساتھ اپنی خواہش پورا کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی قانونی، کوئی مذہبی، کوئی سماجی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. چوپٹ دروازے کھلے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے ایسے معاشرے میں، ایسے ملکوں میں اور ایسی کنٹریز میں زنا بالجبر کے سب سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں. یعنی زبردستی کسی کا ریپ کرنا. انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں کھلی اجازت ہے وہاں پر زنا بالجبر کا کیا مطلب ہے. اگر ہمارا مثال کے طور پر جوگیشوری اتنا اچھا بن جائے کہ آپ جس دکان میں جا کے جو چاکلیٹ، سہارا میں چلا گیا، جو چاکلیٹ اٹھا کے کھا کے چلا گیا، کوئی کچھ بولنے والا نہیں. فروٹ کی دکان پہ آپ نے ایسے ہی فروٹ اٹھا لیا، آپ کھا کے چلے گئے، فروٹ کی دکان والا بھی آپ سے خوش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسے علاقے میں اگر کوئی چوری کرے تو بولیں گے تو پاگل ہے کیا، چوری کر کے بھی کھانا ہے اور اجازت سے بھی کھانا ہے، دونوں سیم ہے، تو چوری کیوں کر رہا ہے. آپ سوچئے کہ مغربی معاشرہ اور ویسٹرن کلچر اور وہ جو ممالک ہیں جہاں پر ساری اجازت ہے اس کے باوجود بھی زنا بالجبر کے اتنے واقعات کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے. آخر وجہ کیا ہے؟ اینالائسس کیا گیا، اس کی تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ رضامندی کے ساتھ زنا کرتے کرتے لوگ اس کے عادی بن گئے. اب ان کو اس میں مزہ نہیں آتا. تو اب زبردستی اور بائی فورس جو وہ حرکت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا، ہم سوچیں کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے اور انسان کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے زبردستی ہے. گناہ کی خصوصیت یہی ہے اور نفس کا معاملہ یہی ہے کہ نفس کسی ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، یہ تو بس آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کی کوئی سرحد اور کوئی حد نہیں. اسی وجہ سے ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اپنے بڑوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس کو کچلو، اپنے نفس کو دباؤ، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو. اس کو اگر تم نے کھلا چھوڑ دیا اور تم نے اس کو کنٹرول سے باہر کر دیا تو کبھی تمہیں اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوگا. ارے بھائی لوگ گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے، ہم اپنے معاشرے میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں
تو پتا چلے گا کہ یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو، ہم کو سکون ملے، ہمارے ذہن کو سکون ملے، ہمارے دل کو سکون ملے. اسی لیے تو ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، جو برائیوں میں مبتلا ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے مجھے سکون کی زندگی ملے. ہر آدمی کی کیا خواہش ہے کہ اس کا اپنا بہت اچھا ویل فرنسڈ مکان ہو اور اس کے اندر اس کو ساری سہولتیں حاصل ہوں، جب وہ جس چیز کا تقاضا کرے اس کے پاس وہ موجود ہو. ایک اچھی سی اس کے بیڈ روم کے اندر LCD جو ہے وہ اسکرین والی ٹی وی ہو، بلکہ پورا کے پورا تھیٹر ہی بن جائے. آج کل تو تھیٹر ہی بن رہا ہے. اور وہ جو ہے جو چاہے دیکھے، جو چاہے کرے، اس کو یہ زندگی مل جائے. کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ اس کو حقیقتاً راحت حاصل ہو، وہ سکون محسوس ہو. لیکن یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ ایسے سارے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سکون سے خالی ہیں، تڑپ رہے ہیں، دوائیں کھا کھا کے نیند لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں سکون حاصل نہیں ہے. کیونکہ سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہہ رہا ہے، جس میں ذرا برابر بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر بول دے یہ تو ضعیف حدیث ہے اور یہ تو فلاں معاملہ ہے، اور اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی قرآن کو تو کوئی نہیں بول سکتا نا. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی دین پر چلنے میں، دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں دل کا اطمینان. گناہوں میں تھوڑی دل کا اطمینان ہے. وہاں تو دل ویران ہو چکے ہیں. تو ہم کو شریعت نے کیا حکم دیا کہ تمہیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو دبانا ہے، اپنے نفس کو کھینچ کر دین کی طرف لانا ہے، اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے. تبھی جا کر تمہیں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ آگے جہنم کے گڑھے کے علاوہ کچھ نہیں. آگے جہنم کے گڑھے کے علاوہ کچھ نہیں. تکلیف تو ہوگی کیونکہ مزاج بگڑا ہوا ہے، عادت خراب ہے، اور نفس کو لذتوں کا عادی ہم نے بنا دیا ہے. اب اس کے خلاف آنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن یہ مشکل کن لوگوں کے لیے ہے؟ مشکل ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، جو ایک مرتبہ ڈٹ جاتے ہیں. ان کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے پھر سب چیزیں آسان ہو جاتی، اور ان کے لیے راہیں خود بخود کھلتے جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اسی کو قرآن کی اس آیت میں، جس کو میں نے پچھلے ہفتے میں بھی خطبے میں پڑھا، آج بھی پڑھا میں نے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں ہمارے کو پانے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ پھر ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستے پر چلاتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے مدد، لیکن پھر قدم بڑھانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسان ہو جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں اور ایسے مجاہدے ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے ہیں. آلریڈی ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ صبح 6:35 کی ٹرین پکڑ کر چرچ گیٹ جاتا ہے روزانہ. یہ میں بہت آسان سی بامبے کی لائف کی ایک مثال دے رہا ہوں.
6:35 کی اس کو ٹرین پکڑنا ہے اور وہ برابر ٹائم پر چرچ گیٹ پہنچتا ہے, وہاں سے پھر بس پکڑتا ہے اور اپنی آفس جاتا ہے. اور رات کو دھکا کھاتے ہوئے وہ 8:25 کی ٹرین پکڑ کر گھر پہنچتا ہے, تھکا ہوا, چور. سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, ہر حال میں اس کو یہ روٹین پر چلنا ہے. لوگ تو بیچارے سورت سے صبح آتے ہیں, رات کو سورت جاتے ہیں. پونا سے ٹرین ہے, پونا سے آتے ہیں, پونا جاتے ہیں. میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اور اس طرح کے الگ الگ طریقے سے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں. کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو صبح کو اپنے گھر سے اس وقت نکلتے ہیں جب بچے سوئے ہوئے رہتے ہیں, اور اپنے گھر میں رات کو اس وقت پہنچتے ہیں جب بچے سوئے رہتے ہیں. ہفتے میں ایک دن سنڈے کے دن بچوں سے ملاقات ہوئی. اتنی مشقتیں برداشت کریں. ٹھنڈی کا موسم ہے, نرم بستروں کو چھوڑ رہے ہیں, ساری جو ہے وہ خواہش کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن جا رہے ہیں. اب اگر کوئی اس کو کہے کہ بھائی کیوں اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے, میں تیری نوکری چھوڑوا دیتا ہوں. نوکری چلے جائے گی تو ساری تکلیفیں بھی دور ہو جائے گی. ارے بھائی وہ راضی ہو جائے گا. وہ بولے گا نہیں بھائی, میرے کو تو یہی نوکری چاہیے اور میرے کو تو اسی تکلیف میں ہی مزہ آتا ہے. مجھے تو اس تکلیف میں ہی مزہ آ رہا ہے. تو کوئی بھی پوچھے گا تکلیف میں کس کو مزہ آتا ہے, تو بولے گا تکلیف میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ وہ جو میرے کو 5 تاریخ کو سیلری ملتی ہے نا, وہ میرے کو سب کرواتی ہے. اس سیلری سے مجھے محبت ہے جس کے لیے مجھے تکلیف اٹھانا آسان ہو گیا. اب تو میرے کو تکلیف ہی کے اندر بڑا لطف آتا ہے. میری نوکری چھوڑانے کے بارے میں سوچنا بھی مت. اسی طریقے سے بزنس کرنے والے, کاروبار کرنے والے دوڑتے رہتے ہیں, ان کو اپنے پروفٹ کے اوپر نظر ہوتی ہے جس کے لیے سارے مشقت اٹھاتے ہیں. کچھ نااہل اور کاہل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں بغیر مشقت کے. وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں, وہ زمین کے اوپر اور خاندان کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں. وہی مشقت کرنے والے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لوگ عزت کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوا, ماں کو محبت ہوتی ہے. اب یہی بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے, لحاف کے اندر سب گھسے ہوئے ہیں. ایسے میں ماں کو پتا چلا کہ بھئی بستر گیلا ہو گیا, پتا چلا بچہ پیشاب کر چکا ہے. اب ایک طرف نفس کیا بولتا ہے کہ کہاں اب یہ لحاف کے اندر سے نکلیں گے, پڑے رہو. جیسے ہم سب فجر کی نماز میں پڑے رہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ہمارا نفس ہے جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتا, جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتا. تو ماں کا نفس کچھ کہہ رہا ہے, بچہ کچھ اور پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی شاید ہی ماں ہوگی جو بچے کو اس پیشاب میں چھوڑے گی. وہ اٹھے گی اور کمبل کے ایک طرف ڈالے گی اور اس بچے کو صاف کرے گی, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اس بچے کو اسی حال میں رکھ دیا تو اس کو نیمونیا ہو سکتا ہے, یہ بیمار ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں آ سکتی ہے اور اس کو بڑی تکلیفیں ہو سکتی ہیں. اس کی محبت نے اسے ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے پر آمادہ کر دیا, تیار کر دیا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں سیلری سے محبت ہے اور ہمیں نفع سے محبت ہے, پروفٹ سے محبت ہے, اور اس لیے کہ ہمیں بچے سے محبت ہے. ساری چیزیں کرنا آسان ہے. ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے, ہمیں آخرت سے محبت نہیں ہے, ہمیں جنت سے محبت نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا کے گناہوں کو اور نفس کی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. بس اتنا ہی, اور کچھ نہیں. ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.
کہ نہیں بھائی میں تو خدا کو ناراض نہیں کروں گا، اور اب تک بہت ناراض کر لیا، بہت گناہ کر لیے، کیا اسی طریقے سے گناہ کرتے کرتے میں خدا کے پاس پہنچوں گا؟ انسان ایک مرتبہ عہد کر لے، ایک مرتبہ ارادہ کر لے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر دے تو اس کے لیے پھر ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ پھر اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن پھر اس کی انگلی غلط جگہ پر نہیں جائے گی۔ پہلے زمانے میں گناہوں سے بچنا بہت آسان تھا، ایسے گناہ تو اس زمانے میں ہونا چاہیے تھے جب اتنے بڑے بڑے دیندار لوگ تھے اور ماحول اچھا تھا۔ ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ دینداری اور ایمان کے اعتبار سے انتہائی کمزور اور حالات انتہائی خراب۔ اب ہمارے لیے مجاہدہ زیادہ ہے، اب ہمارے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی فکر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قدم قدم پر ساری چیزیں اب تو اپنے ہاتھوں میں چیز آ چکی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے برے حالات میں، وہ الفاظ مجھے اس کا معنی یاد نہیں آ رہا لیکن اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، حالات میں وہ لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں گناہ والی ہوگی، جن کی تنہائیاں گناہ والی ہوگی۔ یہ وہی دور ہے کہ ظاہر میں تو ہم سب ایک دم متوا نظر آ رہے ہیں اور اللہ والے نظر آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان تو رکھنا ہی چاہیے، لیکن تنہائیاں ہماری، ہم ہر ایک اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں مجاہدہ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو دینی ماحول سے جوڑ کر رکھنا، دینداروں سے اپنا تعلق رکھنا، اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں بھی مصروف رکھنا، اس لیے کہ کھانے خالی راہ دیومی گیرت، فارسی کے اندر، پرشین زبان کے اندر ایک وہ ہے مقولہ کہ اگر گھر خالی ہو تو اس میں شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ مطلب 40 دن گھر بند تھا تو اب جانے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ کے دم کر دو، کیونکہ اس کے اندر شیطان نے اپنا بسیرا کر لیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کے پاس کام ہی نہیں، ابا کما رہے ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے۔ لگاؤ ان سب کو کاموں پر، کسی کو بھی خالی رہنے مت دو، اسٹڈی کرنے والے کو اسٹڈی پہ لگاؤ اور نوکری کرنے اور بزنس والوں کو بزنس پہ مصروف رکھیے سب کو، تاکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ یہ ان جو ہے وہ فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں، اتنے تھک جائیں کہ رات کو کھانے کے بعد یہ خود ہی بستر پہ چلے۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، ایسا ہو نہیں رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ بھئی وقتی وقت ہے اور جو ہے وہ آسانیاں ہی آسانیاں، اتنا دن میں سو لیتے ہیں کہ رات کو نیند ہی نہیں آتی، دن میں اتنا سو لیتے ہیں کہ رات کو نیند، یا رات میں سب سوئے ہوئے تو یہ اکیلا جاگا، ابھی اکیلا جاگ کے کرے گا کیا؟ اتنا پارسا تو کوئی ہے نہیں کہ تنہائی کے اندر قرآن لے کے بیٹھ جائے۔ ارے بھائی کوئی ہے؟ اب تو مسجدوں کے اندر دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس جاتی کہ کوئی قرآن تو پڑھے، قرآن یہاں پر پڑھے گا۔ ہمارے پاس لوگ لاتے تو ہم کہتے بھائی ہمارے یہاں قرآن مت دیجیے، کیونکہ جو قرآن ہے اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اتنے پارسے تو اب کوئی رہے نہیں، تو تھکائیے، اپنے آپ کو بھی تھکائیے، کاموں میں مصروف رکھیے، دین کے کاموں میں مصروف رکھیے، اپنے آپ کو دینی امور کے اندر مصروف رکھیے، تاکہ دوسرے غلط کاموں کے اندر پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم شیطان اور نفس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔